عزیز طلباء السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے حمد خوانی کی، اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر دیکھیے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جب انسان نے زمین پر آنکھ کھولی تو اس نے قدرت کے نظام کو دیکھا کہ جو ایک منظم طریقے سے چل رہا تھا، یعنی یہ زندگی کا نظام ہستی جو ایک منظم طریقے سے چل رہا تھا، تو اس انسان نے سوچا کہ اتنا منظم طریقے سے چلنے والا نظام، اس کو چلانے والی کوئی بہت بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کی پہچان اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور رسولوں نے انسان کو بتائی۔ ہمیں پھر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس نظام کو چلا رہی ہے وہ دکھائی نہیں دے گی۔ اگر اس کو ڈھونڈنا ہے، دیکھنا ہے، تو وہ ہم قدرت کے نظارے دیکھیں۔ جس طرف بھی ہم قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں، پھولوں کا کھلنا دیکھیں، پھولوں کے رنگ دیکھیں، آسمان پر بکھرے ہوئے بادل دیکھیں، سورج بھی نکلا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ جتنے بھی نظارے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں، قوس قزح کے رنگ دیکھیں، تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سارے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلے شعر میں دیکھیں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیرے سے روشنی لے آتا ہے، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، رات سے دن نکالتا ہے، دن سے رات بنتی ہے۔ یہ کون بنانے والا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا وہ جو کم عقل لوگ ہیں، جن کو نہیں پتہ، جن کو اس چیز کا شعور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مادی چیزوں میں، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کیسے؟ پتھر کا بت بنا ہوا ہے، کہیں گے بس جہاں، یعنی محدود نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات محدود نہیں ہے، لا محدود ذات ہے۔ جو موسم بدلتے ہیں، بدلتی ہوئی رتیں، مختلف موسموں میں آپ دیکھیں، ہر موسم کا اپنا نظارہ، ہر موسم کا اپنا پھل، ہر موسم کی اپنا احساس ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے، جب دن سے رات ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور رات کو تارے چمکتے ہیں، ہم ان نظاروں کو دیکھتے ہیں۔ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر اس اندھیرے میں سے پھر روشنی پھوٹتی ہے، دن نکل آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بنانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نظر میں رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ایک ایک بات سنتا ہے، بہت ہی مہربان ہے، رحم کرتا ہے اور ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اور ہمارے لاشعور میں کیا کچھ ہے اس کا بھی میرے رب کو پتہ ہے۔ اور دوسرے معنی یہ بنتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں روح سے پوچھا، جتنی بھی روحیں تھیں جن کو زمین پہ آنا تھا، مختلف انسانوں کے جسم میں، ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ سب نے یک جان کہا، یک آواز کہا، اکٹھے ہو کے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ خانہ لاشعور میں انسان کے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہر وقت ہے۔ تو لہٰذا ہم جو سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، جو بھی اچھی یا بری نیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے خار بخشے۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ ہمیں بتا دیا کہ یہ راستہ ذلت والا ہے، یہ عزت والا ہے۔ جو صراط مستقیم پہ ہوگا، سیدھے راستے پہ ہوگا، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ عزت بخشیں گے، اور جو غلط کام کرے گا خود بخود وہ ذلت کی طرف جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے وقت، جو ہمارے ماتھے پہ مہر لگتی ہے، جو ہم وقت اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے جو لکھتا ہے، اس میں ہمارے اپنے اعمال کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یعنی یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سیدھے راستے پہ چلے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عزت بخشے گا، چاہے دنیا کی تمام طاقتیں آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کو ذلیل کرنے میں لگیں،
آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر آپ نے اپنے اعمال غلط کیے اور ذلت کی طرف گئے تو تمام تر دنیا کی طاقتیں مل کے بھی آپ کو عزت نہیں دے سکتی۔ عزت اور ذلت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ اس بنیاد پر دیتی ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو صحیح راستہ اس پہ چلو گے تو عزت، اگر غلط راستے پہ چلو گے تو پھر ذلت آپ کا مقدر ہوگی۔ آخری شعر ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ سفید سیاہ کسی بھی رنگ کسی بھی نسل کا کوئی بھی انسان ہے، سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا ہے انسان کو۔ تمام انسانیت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تمام انسان۔ اس میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، سب سے بہتر وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جب یہ سارے سیاہ سفید مختلف نسل کے، دیکھیں حج کے موقع پر سارے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ایک نفس ایک ایک انسان گواہی دے رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یعنی وہ ایک ایک نفس یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لا شریک ہے، بے شک سفید ہو سیاہ ہو، کسی رنگ کسی نسل کسی ملک سے، کسی زبان کوئی سی زبان بولنے والا ہو، وہ جب کہہ رہا ہوتا ہے وہ ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے، شعلہ جاں سے مراد زندگی، یعنی زندگی دینے والا، جلانے والا، اور بجھانا یعنی آپ موت دینے والا۔ اللہ تبارک تعالیٰ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی مختلف مواقع پہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ فلاں مار دے گا تو میں اس طرح کہہ دوں، نو، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ تو یہ اس کی تشریح ہوگی، آگے اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں نظام ہستی سے مراد، یہ نظام ہستی سے مراد زندگی کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کن چیزوں میں تلاش کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ان بتوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ پہلے اپنی ذات کو ہی دیکھ لیں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یعنی بہت بڑا معجزہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس کے ساتھ جتنی قدرت میں چیزیں ہیں، جتنی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، مختلف موسموں میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھتے ہیں، پھلوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، خوبصورت پرندوں کو دیکھتے ہیں، یہ جتنی تخلیقات ہے اللہ تعالیٰ کی، جتنی مخلوق ہے، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کو ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ حمد کے دوسرے شعر کی ہم نے تشریح کر دی، اس طرح شعلہ جاں یہ بھی میں نے بتا دیا۔ جتنی تشریح ہم نے کی ہے پہلے شعر سے آخری شعر تک، اس کو وہ سارے مفہوم کو ایک خلاصے میں یعنی ایک پیراگراف میں لکھ لیں گے تو وہ اس کا خلاصہ بن جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے یہ تو آپ خود ہی کی مصرعیں مکمل کر لیں گے، سنیے اور بولیے۔ یہ آپ نے جو اشعار دیے گئے ہیں، ایک طالب علم اس کو پڑھے گا، باقی اس کو سنیں گے۔ نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک، نہ کوئی اس کے سوا دہر میں مختار اماں، وہ کسی سے بھی نہیں اور نہ کوئی اس سے، اس پہ بھی رکھتا ہے ہر شخص سے وہ رشتہ جاں، اس نے آدم کو دیا اپنی نیابت کا شرف، اس کے احسان بھلا سکتا ہے کیسے انسان۔ تو یہ صرف آپ نے اس کو شعر کے انداز میں، نظم کے انداز میں اس کو پڑھنا ہے۔ آگے دیا گیا ہے جی زبان کے حوالے سے قواعد یعنی گرامر اردو کی، یہ بھی حساب کی ہر ایکسرسائز میں ہوگا۔ تو یہاں صرف اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اسم علم ہے، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ، تو یہ ان کی تشریح، ان کی تفصیل، اس کے بارے میں مزید ہم اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ جیسے یہاں اس میں دیا گیا ہے کہ تذکیر و تانیث آپ نے کرنی ہے، نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں دیکھنا ہے کون سا جیسے نظام مذکر ہے، ذلت مؤنث ہے، تاج مذکر ہے اور غار بھی مذکر ہے۔ اب ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔
اپنے جملوں میں کہ جیسے رات کہ مسافر نے ساری رات سفر میں گزاری۔ اب نیچے ہے سوچیے اور لکھیے۔ یہ آپ نے نظام ہستی کے حوالے سے جو نظم حمد میں آپ نے دیکھی ہیں چیزوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہمارے سامنے۔ ایک کھلا آسمان ہے، کھلی زمین ہے، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں چرند پرند بڑی خوبصورت آپ نے چیزیں یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو بہت ان میں سے جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں 5 مثالیں آپ اس میں اس کے علاوہ دے سکتے ہیں، جن کا ذکر دن اور رات کا ہوا ہے یا باقی چیزوں کا رتوں کا ہوا ہے، تو یہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ الفاظ ہیں اور یہ ہیں تراکیب۔ تراکیب یہ نیچے زیر ہے، یہ غور سے دیکھیں گے، یہ نیچے زیر ہے۔ نظام ہستی یعنی یہ 2 الفاظ نظام اور ہستی، یعنی زندگی کا نظام۔ تاج وقار عزت اور وقار کا تاج، اس کو ترکیب کہا جاتا ہے۔ یہ مرکب ہے، مرکب اضافی اسے کہا جاتا ہے۔ جو زیر ہے زیر اضافت اسے کہا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ نے ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی اور مفہوم واضح ہو جائیں۔ اگر آپ کو کوئی اس میں مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو کومنٹس میں جا کے آپ لکھیں گے، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ہاں یہ بھی ساتھ دیکھتے جائیں کہ آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اگر نہیں کیا تو آپ جلدی سے کر لیں۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ پیراگراف غور سے پڑھیں گے۔ جب تک اس کو غور سے پڑھیں گے نہیں تو اس کے سوالوں کے جواب یہ جو دیے گئے ہیں سوال وہ نہیں لکھ سکیں گے۔ غور سے پڑھیں گے تو پھر اس پیراگراف کا عنوان بھی لکھ لیں گے۔ اگر کہیں آپ کو مسئلہ ہو تو آپ کومنٹس ضرور کیجیے گا۔ آخر میں ہے عمل کیجیے۔ کائنات کے حوالے سے انٹرنیٹ میں بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں، اس میں سے کچھ تحقیقات آپ جمع کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ شیئر آپ نے ضرور کرنی ہے۔ تو یہ آج آپ کا سبق، اور ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ